اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیات نمبر 109 اور 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ یہاں لفظ بحر جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بحر سے مراد پانی کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جس کا دوسرا کنارہ نظر نہ آئے، دوسری حد نظر نہ آئے۔ اور جو مفسرین قرآن ہیں، جید مفسرین قرآن جس طرح زمخشری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بحر سے مراد سارے دنیا کے سمندر ہیں، اور اتنے ہی اگر سمندر اور لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی باتیں ختم نہ ہوں اور ہم لکھتے لکھتے سیاہی ختم کر بیٹھیں۔ تو اس آیت کریمہ کو دو چیزوں کی روشنی میں صرف دیکھتے ہیں فی الحال۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تخلیق کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کیا علم ہے۔ تو پہلے تخلیقات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کچھ تو وہ ہیں جو نظر آتی ہیں، کچھ وہ جو نظر نہیں آتی۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں جو نظر آتی ہیں، بڑی بڑی جو تخلیقات ہیں۔ تو زمین نظر آتی ہے، تو زمین سے شروع کرتے ہیں۔ بہت بڑی زمین ہے، ہم ابھی تک اس کے سارے حدود اربے سے بھی واقف نہیں، اس کے اندر ہم ساری مخلوقات سے واقف نہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں بہت سی ایسی مخلوقات رہتی ہیں جن کو ہم ابھی نہیں جانتے کہ ہم وہاں تک پہنچے بھی نہیں۔ تو زمین کافی بڑی ہے، لیکن اگر اس کو سورج کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ بہت چھوٹی ہے۔ سورج اس سے کئی گنا بڑا ہے، اور اگر آپ اس کو پورے سولر سسٹم کے لحاظ سے دیکھیں جو نظام شمسی ہے، تو اس میں تو یہ بالکل چھوٹی سی رہ جاتی۔ لیکن سائنسدانوں نے جنہوں نے تحقیق کی ہے اور آسمانوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا نظام شمسی جو ہے نا، اس جیسے بے تحاشا اور نظام شمسی ہیں، بہت سے اور ستارے ہیں اس آسمان میں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، ابھی ہم دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کی بات نہیں کریں۔ پہلے آسمان میں جو نظر آتے ہیں ستارے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ کتنے زیادہ ہیں؟ اندازاً کہتے ہیں کہ جس طرح صحارا کا صحرا ہے جو کہ 92 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، 9.2 ملین مربع کلومیٹر، یوں سمجھے کہ پورا چین اور پورا امریکہ ملا لیں تو صحارا کا صحرا بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر صحارا کے صحرا کو دیکھا جائے تو اس کے اندر جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے یا اس سے زیادہ ستارے ہیں پہلے آسمان میں۔ تو سمجھیے کہ صحارا کا صحرا، اس کے ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، نظام شمسی پورا اس ایک ذرے کی طرح ہے۔ اب بتائیں ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات کیا ہے؟ تو یہ تو ہو گئی بات بڑی چیزوں کی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اب آئیے چھوٹی چیزوں کی طرف جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی کیا مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ زمین میں کسی جگہ سے ایک چمچ مٹی اٹھا لیں اور اس کو مائکروسکوپ محدب عدسے کے نیچے دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت سی مخلوقات نظر آئیں گی۔ آئیے ایک مخلوق کو لکھتے ہیں، بیکٹیریا لے لیں۔ تو بیکٹیریا آپ کو اس میں کروڑوں اربوں نظر آئیں گے، اور ان میں نئی انواع کے بیکٹیریا نظر آئیں گے۔ اب آپ 10 قدم چلیے اور ایک اور چمچ مٹی اٹھائیے اور اس کو دیکھیے مائکروسکوپ کے نیچے، آپ کو پھر کروڑوں اربوں بیکٹیریا نظر آئیں گے، لیکن اس دفعہ آپ کو نئی اقسام نظر آئیں گی صرف چند قدم کے فاصلے پہ۔ اور آپ یہ کرتے جائیے پوری دنیا میں، اور ابھی آپ صرف اوپر سے مٹی اٹھا رہے ہیں ایک چمچ، ہمیشہ نئی اقسام کے بیکٹیریا نظر آئیں گے۔ میں تعداد کی بات نہیں کر رہا، اقسام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی اقسام اتنی ہے کہ وہی ہم سے مان لیں۔ اب زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیے، جیسے تیل کے کنویں کھودتے ہیں، وہ کئی ہزار فٹ نیچے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی نئی اقسام کے بیکٹیریا نکل آتے ہیں۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں کہ اگر سارے سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے اور انہی جتنا اور پانی بھی روشنائی بن جائے، تو میں اور آپ نہیں لکھ سکتے اللہ کی
مخلوق صرف تخلیق کی ہوئی چیزوں کو ہی لکھ نہیں سکتے۔ اب آئیے اللہ کے علم کی طرف، یہ تو ہم نے تخلیق کی بات کی نا، اب آئیے علم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ پتا اگر ٹوٹ کے گرتا ہے نا درخت سے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جو سائنسدان ہیں انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور باقاعدہ مشینیں لگا کے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی چیز کائنات میں ہلتی ہے تو اس سے نظام ثقل، جو کشش ثقل ہے، اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور اس ارتعاش کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو گریویٹیشنل فیلڈ ہے، قوت ثقل ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کے ہلنے سے، پتے کے ٹوٹ کے گرنے سے بھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اور سائنسدان جب کوشش کرتے ہیں اس ارتعاش کو ریکارڈ کرنے کی اور اس کو ڈیٹا میں سیو کرنے کی، تو وہ اتنی زیادہ چیزیں ہل رہی ہیں کائنات میں کہ اگر آپ ایک کمرے کے اندر بھی بیٹھ کے نا اس ارتعاش کو مانیٹر کرنا شروع کریں تو آپ کے کمپیوٹرز کا ڈیٹا بھر جاتا ہے، کیونکہ کمرے کے اندر بھی ہوا چل رہی ہے، ذرے اڑ رہے ہیں، خاک اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، ان سب کی وجہ سے بھی ارتعاش پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہی کا پانی سیاہی بن جائے اور اتنی ہی سیاہی اور بھی آ جائے تو آپ ریکارڈ کرتے جائیے، آپ گریویٹیشنل فیلڈ کے ارتعاش پوری دنیا کے ریکارڈ نہیں کر پائیں گے، جو میرا رب کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں جانتا ہوں ایک ایک پتے کے ہلنے کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ بہترین تعریف اللہ کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اس چیز کو، ان الفاظ کو ذرا غور سے پڑھیے گا اور یہ سوچ کے پڑھیے گا کہ ان کا معنی جو ہے وہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، سب کو اس کا سہارا چاہیے، وہ بے نیاز ہیں۔ والحمد للہ، اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور کتنی تعریفیں، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ تعریفیں کرتے جائیں، اس نے جو کائنات بنائی ہے، آپ صرف اس کے ستاروں کے نام لینا شروع کریں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ستاروں کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ کہ بھئی صحرائے سہارا کے ذرات سے زیادہ تو ستارے صرف پہلے آسمان پہ، پھر آپ اس کے بیکٹیریوں کے نام رکھنے شروع کر دیں جو اسے بنائے ہیں تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، سارے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، آپ ان کے نام لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گے۔ والحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اور کوئی اور اللہ نہیں سوائے اس کے، واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ کتنا بڑا؟ میں اور آپ جس پوری دنیا پہ رہ رہے ہیں، وہ جس نظام شمسی میں ہے، وہ ایک ریت کا ذرہ ہے پورے صحرا میں، اور وہ صحرا بھی اتنا بڑا کہ چین اور امریکہ کے برابر کا صحرا ہے، اور یہ صرف پہلے آسمان کی بات ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور ہر آنے والا آسمان نچلے آسمان سے بڑا ہے۔ ساتویں کے اوپر عرش ہے اللہ کا، اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، میری آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے۔ لیکن آخری حصے کو سنیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کسی میں نیکی کرنے کی صلاحیت یا گناہ سے بچنے کی قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ اتنا بڑا اللہ، اتنا مصروف اللہ، اتنا عظیم الشان اللہ، اور وہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری ایک ایک نیکی کرنے کی صلاحیت اور ایک ایک گناہ سے بچنے کی قوت میں خود دے رہا ہوں تمہیں۔ مائکرو مینجمنٹ، انفرادی حیثیت سے آ کے تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں اور تمہیں ہمت دے رہا ہوں، تمہیں مدد دے رہا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اشارہ کر کے ہمیں بتا دے کہ وہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو، نہیں۔ اہدنا الصراط کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہے سیدھے راستے پہ۔ جس طرح آپ کسی سے کہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے،
تو وہ آپ کو کہے کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ گاڑی میں تمہیں ڈراپ کر کے آتا ہوں، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، رستے پہ لے کے چلنا، لے کے جانا۔ اب دوبارہ پھر پڑھیے اسے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 110۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت صاف صاف واضح کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اگرچہ کہ وہ انسانوں میں بہترین انسان ہے اور ان سے بہتر انسان ہونا ممکن نہیں، لیکن وہ پھر بھی انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی اور مخلوق، چاہے وہ فرشتہ ہو یا جن ہو، کوئی بھی اللہ کی ذات جیسا نہیں ہو سکتا۔ سب مخلوقات ہیں، خالق اور مخلوق کا فرق واضح کیا اللہ نے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے گا، یہ چیز بہت اہم ہے، اسلام اور دیگر مذاہب میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ ہے اسلام کا تصور خالقیت۔ جو تصور اسلام میں خالق اور مخلوق کا ہے وہ اکثر دوسرے مذاہب میں نہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک ہیں الہامی مذاہب جو اللہ کی طرف سے الہام سے آئے، پیغمبر لے کے آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مذہب لائے، جو مذہب نوح علیہ السلام لائے، جو مذہب آدم علیہ السلام لائے، یہ سب الہامی مذاہب ہیں۔ پھر غیر الہامی مذاہب ہیں، یہ وہ مذاہب ہیں جہاں انسان نے خود کوشش کی، جستجو کی اللہ کی ذات کو جاننے اور پانے کی۔ جو الہامی مذاہب ہیں، خاص طور پہ اسلام، ان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک خالق ہے اور مخلوق ہے، اور خالق اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز تخلیق کرنا چاہے تو وہ غیب سے اچانک تخلیق کر دیتا ہے، کچھ نہ ہو اس سے کچھ بنا دیتا ہے، کن فیکون کہتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ کوئی بھی چیز غیب سے بنائی نہیں جا سکتی، کچھ ہوگا تو اس سے کچھ بنے گا۔ تو ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق خدا کے اپنے وجود سے ہوئی، خدا نے اپنے وجود سے لے کے کائنات بنا دی۔ مثلا ہندو مت ہے، اس میں جو ان کا ایک دیوتا ہے برہما، وہ اپنے بدن سے کائنات بناتا ہے، اس کے سر سے برہمن بنتے ہیں جو کہ پجاری ہیں، اس کی چھاتی سے، پیٹ سے بنتے ہیں کھشتری جو کہ بادشاہ ہیں، راجے مہاراجے ہیں اور فوجی ہیں، لڑنے والے ہیں، کیونکہ چھاتی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی ٹانگوں سے ویش بنتے ہیں جو ہیں تاجر اور زمیندار، اور یہ کام کرنے والے سارے ٹانگیں جیسے کام کرتی ہیں۔ اس کے پاؤں سے شودر بنتے ہیں۔ اب کیوں شودر جو ہیں وہ چونکہ نوکر چاکر ہیں، سب سے نچلا لیول ہے سوسائٹی کا، لیکن پھر برہما کا جو پاخانہ ہے اس سے دلیت بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نوکروں سے اور غلاموں سے بھی بدتر ہیں، ان کو تو بالکل معاشرے سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ اب چونکہ ان مذاہب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز خدا سے بنتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کا نور اور اس کی روح ہر چیز میں ہے، اس لیے ہر چیز متبرک ہے، ہر چیز میں اللہ جھلکتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آلائشیں آ جاتی ہیں، جو خدا کی روح ہے، جو خدا کی طرف سے نور ہے ہر چیز میں، کیونکہ ہر چیز اس کے وجود سے بنی ہے، اس میں آلائشیں آ جاتی ہیں، اور ان آلائشوں کو اگر نکال دیا جائے تو
انسان یا مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہو، جانور ہو، بندر ہو، ہاتھی ہو، گھوڑا ہو یا انسان ہو، اگر علائشوں سے پاک کر دے وہ اپنے آپ کو، تو اس کی جو روح ہے، جو اندر کا نور ہے، وہ خدا کا مظہر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان خدا کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، جس کو نروان کہتے ہیں۔ بدھ مت میں اسے نروان کہتے ہیں، اور یہ مقصد سمجھا جاتا ہے زندگی کا، کہ اپنے آپ کو علائشوں سے پاک کرتے کرتے آپ خدا کی ذات میں ضم ہو جائیں، ایک ہو جائیں، نروان حاصل کر لیں۔ یہاں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھائی وہ جو علائشوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ کیونکہ اگر ہر چیز خدا کے وجود سے بنی ہے تو وہ علائشیں بھی خدا کے وجود سے بنی ہیں، تو پھر وہ علائشیں ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ایک مذہبی بحث ہے اس معاملے میں، جس میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ نتیجہ دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس وقت ہندو مت میں تقریباً 35 کروڑ خدا ہیں، 35 کروڑ دیوی دیوتائیں ہیں، جن میں جو دھرتی ہے وہ بذات خود ایک دیوی ہے، اس کے علاوہ پتھر ہیں، اس کے علاوہ کئی درخت ہیں، سانپ ہیں، بندر ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں جن کے اندر ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی ذات، خدا کی ذات مظہر ہے، علائشوں سے پاک ہے، تو ان کو دیوی دیوتا کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں تک کہ کچھ فلم سٹار بھی ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ مندر بنے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلم سٹار بھی اپنی ذات میں اتنے پوتر ہو چکے ہیں کہ اب ان کے ہاں خدا کی ذات بالکل صاف جھلکتی ہے۔ تو 35 کروڑ دیوی دیوتائیں ابھی ہیں، اور مزید ان میں اضافے ہو رہے ہیں۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دے کے واضح کرتا ہوں، اور بہت عام فہم سی مثال ہے۔ انسان کو لیجئے، انسان نے ایک چیز تخلیق کی جس کا نام ہے موبائل فون۔ انسان خالق، فون مخلوق۔ اس موبائل فون میں انسان کی آواز ہے، ہم بولتے ہیں تو وہ ہماری آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے بھی جاتا ہے، وہ ہماری آواز ریکارڈ بھی کرتا ہے، آنسرنگ مشین پہ بھی آواز ہوتی ہے، وائس میموز میں بھی آواز ہوتی ہے۔ اس موبائل فون میں ہمارے الفاظ ہیں، اس میں ہمارے میسیجز ہیں، اس میں ہماری تصویریں ہیں، اس میں ہماری ذات کی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ فون کبھی انسان نہیں بن سکتا، وہ فون رہے گا، وہ پلاسٹک ہے، اس کے اندر میٹل ہے، سرکٹ ہے، اس کو بجلی کے ساتھ چارج کیا جاتا ہے، کھانا پانی نہیں دیا جا سکتا۔ آپ فون پہ پانی ڈال کے دیکھ لیں، نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، اس کو کوئی غذائیت نہیں ملے گی، اس سے وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی خالق کی صفات رکھنے سے مخلوق خالق نہیں بنتی۔ اور یہاں یہ مثال میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ کچھ علماء کے نزدیک اور کچھ مفکرین کے نزدیک یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں کہا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو وہ سوچنے لگے کہ جس طرح ہندو مت میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے، اس کی روح اور نور سے سب کچھ بنا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو پھر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی۔ لیکن یہاں میں واضح کروں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، جو روح اس نے پھونکی وہ بھی اللہ کی ہے۔ اور روح کا لفظ قرآن میں تو حضرت جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، روح الامین۔ تو کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات جھلکتی ہے یا وہ اللہ کی ذات کا مظہر ہیں۔ اور پھر روح کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراء میں، 17ویں سورہ ہے، 85ویں آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو ان سے کہو کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کم دیا ہے اپنے علم میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روح کو تو تم سمجھ سکتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ روح سے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں روح ہے، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے، یہ پوری ذات مجسم روح ہے، کیونکہ حدیث میں بالکل واضح کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ذہن کے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ نے پیدا نہیں کی، اور صرف قیامت کے دن وہ صلاحیت انسانوں کو دی جائے گی کہ وہ اللہ کو دیکھ بھی سکیں اور اس کی ذات پاک کو سمجھ بھی سکیں۔ جس طرح موبائل فون چاہے کتنا بھی سمارٹ کیوں نہ ہو، سمارٹ فون ہے نا، بہت سمارٹ ہو جائے، وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کے دماغ میں نیورونز کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ موبائل فون ایک بالکل مختلف چیز ہے اور مخلوق ہے۔ اس کے اندر ہماری باتیں، ہماری خوبیاں، ہماری یادیں، ہمارے الفاظ، ہمارا کلام بے شک ہو،
لیکن وہ نہ تو انسان بن سکتا نہ انسان کو سمجھ سکتا، نہ تو وہ کسی لطیفے پہ ہنس سکتا ہے، نہ وہ شاعری پہ داد دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی استطاعت اور سمجھ سے باہر کی چیز ہے یہ۔ اب یہاں ایک آخری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور بہت ہی خوبصورت چیز، بہت ہی خوبصورت بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور حالات اور واقعات کے مطابق آئی وہی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات کو جمع کر کے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو مختلف صورتوں میں ڈال دو۔ تو آپ جب صورت کوئی پڑھتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت پہلے سال کی ہے، اور پھر دوسری 10ویں سال کی ہے، اور پھر تیسری آخری سال کی ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے آخری وہی بھی اس میں ہے، شروع کی بھی کچھ چیزیں اس میں ہیں، اور ان سب کو پھر ایک ترتیب سے رکھا گیا کہ فلاں صورت کے بعد دوسری صورت، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، 114 صورتوں کی ترتیب دے دی، اور ابھی کتابی شکل میں اس کو جمع نہیں کیا۔ یہ ساری ترتیب ابھی زبانی بتائی گئی صحابہ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کو کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت طریقہ واضح ہوتا ہے کہ ہر صورت کی آخری آیات اگلی صورت کی پہلی آیات کے ساتھ ربط رکھتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، اور ہر صورت کی آخری آیات اس کی پہلی آیات سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں۔ اب ہم نے آخری 2 آیات پڑھی سورہ الکہف کی، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو کلمات ہیں ان کو لکھنا شروع کرو، تو پورے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے تو میرے کلمات پورے نہیں ہو سکتے، میری باتیں پوری نہیں ہو سکتی، مزید اتنا ہی لے آؤ پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب اگلی صورت ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کی پہلی آیت سنیے، کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمات، اور ان کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، پوری طرح جان بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے 110ویں آیت، کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ کہو لوگوں سے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب سورہ مریم کی دوسری آیت، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اب حضرت زکریا کون ہے؟ میری اور آپ کی طرح انسان، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور وحی آئی۔ تو بڑی خوبصورتی سے اس سورت کی آخری آیات اگلی سورت کی پہلی 2 آیات سے ملتی جلتی ہیں، وہی پیغام ہے۔ اب سورہ الکہف کی پہلی آیت کی طرف آ جائیے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اور ابھی ہم نے بات کی 109ویں آیت میں کہ ساری تعریف اللہ کی، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، مزید لے آؤ وہ ختم ہو جائے گا، تعریف نہیں ختم ہوگی۔ اور پھر آخری آیت کیا ہے سورہ الکہف کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ انسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے۔ اور پہلی آیت میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، وحی بھیجی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ تو کیا خوبصورتی ہے! اور آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان یہ کاوش کرے 23 سال کے عرصے میں زبانی کتاب لکھنے کی، اور اس کے بعد زبانی احکامات دے کہ سال نمبر 1 کے یہ جملے، سال نمبر 10 کے فلاں فلاں جملے، سال نمبر 23 کے فلاں فلاں جملے، ان کو ایک صورت بنا دو، اور پھر باقی سالوں سے جمع کر کے اس کو دوسری، تیسری، چوتھی، 114 صورتیں بنائے، اور ایسی ترتیب رکھے زبانی کہ جس میں ہر صورت کا آخری حصہ اگلی صورت کے پہلے حصے سے مطابقت رکھتا ہو، اور آخری حصہ اسی صورت کے پہلے حصے سے مطابقت رکھتا ہو، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، یہ صرف قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ الکہف ابتدا سے کریں گے۔ ہم نے 60ویں آیت سے شروع کیا تھا درس قرآن۔ پہلی 60 آیتوں کا جو تشریح تھی وہ زبانی ہوئی تھی، خاص طور پہ جمعے کی نماز کے دوران، کووڈ کے پینڈیمک سے پہلے جب ہمیں اجازت تھی جمعے کی نماز مل کے کرنے کی۔ تو ان 60 آیات کو انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے تشریح، تاکہ وہ ریکارڈڈ صورت میں موجود رہیں، اور پوری کی پوری سورہ الکہف کی تفسیر ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی جمع ہو جائے۔
اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہم باقی صورتوں کی تفسیر جو ہے اس کی طرف جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔